دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی غربت غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس وظیفے سے حاصل کیے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں، آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ دوستوں، یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آج آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج میرے کہنے پر یہ عمل کر کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، میں اس عمل کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ اس عمل سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پختہ یقین کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ برے کاموں سے بچیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ توبہ استغفار کا ذکر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ عمل کرنے کے بعد، یعنی وظائف پڑھنے کے بعد، اپنے ہاتھ سے 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کی راہ میں کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں، جو شخص آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے قریب کر لے گا، اتنا قریب کرے گا کہ دوست بنا لے گا۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی کو اپنا دوست رکھتا ہے، تو دوستوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارے وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلات کو اور اپنی پریشانیوں کو حل اگر ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اس وظیفے کو پڑھ لو، معاملات کو بہتر کر لو۔ قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، ہر حروف، ہر زبر زیر پیش میں شفا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، پھر یہ عمل ہم لوگ لازمی طور پر کیوں نہ کر لیں۔ دوستوں، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے۔
اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سوار دی جائیں گی۔ دوستو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ دوستو اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن ساری زندگی انشاءاللہ رزق دولت بے شمار اور بے تحاشا ملے گی۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور یہ دن اتنا بابرکت ہے، اتنا عظمت والا دن ہے، اتنی قبولیت والی گھڑیاں ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابی کی منزلوں پر فائز فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا تو پورے سال پچھتائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے، میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس پریشانی کو بھی ختم کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے غفلت نہیں کرنی، آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان دفتر کاروبار چلتے پھرتے جہاں آپ کو وقت ملے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ بس آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس خاص عمل کو کرنا ہے، اور اگر آج کی یہ مبارک گھڑیاں آپ سے ضائع ہو گئیں تو یقین کرو بہت پچھتاؤ گے۔ جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے لیکن ماہ جمادی الثانی کا پہلا جمعہ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن یہ رات اتنی خاص ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر سلامتی، رحمت، برکت نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ والوں کوشش کرو کہ یہ رات اس دن کو ضائع نہ کرو، اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، پورے سال کی انشاءاللہ خوشیاں سمیٹ لو گے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن، مصیبت اور ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنا خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوستو اگر آپ کا کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ کو بڑے بڑے آرڈرز نہیں ملتے، آپ پریشان ہو چکے ہیں، کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع و عریض کر دے گا، آپ کی دکان کو پہلے سے بہت زیادہ چلا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر بدلوانے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں اگر ابھی اللہ کو راضی نہیں کرو گے پھر وہ کون سی گھڑی، وہ کون سا لمحہ آئے گا جب آپ لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرو گے۔ اپنی زندگی کو یقین کرو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ سوچو اس وقت جب تمہارے دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے اور ناک میں بھی روئی ٹھوس دی جائے گی، رشتہ دار بھی زمین میں دفنا دیں گے اور زمین بھی اندر چھپا لے گی، تو سوچے پھر وہ کون ہے جو آپ لوگوں کو امان بخشے۔
آج کی محنت، آج کی توبہ انشاءاللہ کر کے کال کو اچھا کر دے گی۔ نبی پاک کی بہترین، اگر پڑوس میں آنا چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنے والدین کی خوب خدمت کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس خدمت کے اوپر ہی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اپنے والدین کی قدر کرو، کبھی کسی کا حق نہ مارو، اور جو بندہ کسی کا حق مارتا ہے اللہ رب العزت ابھی اس دنیا کے اندر وہ سزا نہیں دے گا، لیکن ایک وہ عدالت بھی لگے گی جو کہ میدان محشر کی ہے۔ اس عدالت میں ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے، اور تم پر اندھے اور گونگے فرشتے نازل کر دیے جائیں گے جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، تم چیختے رہو گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ سوچو کتنا دردناک عذاب ملے گا۔ تو لہٰذا آج توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو توبہ اپنی قبول کروا کر اٹھو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آج ماہ جمادی الثانی کا نیا مہینہ ہے، چاند ابھی طلوع ہوا ہے، 3 تاریخ ہوئی ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ سوچو کتنے زیادہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر دوبارہ سے جمعے کی بہاریں عطا کری اور ماہ جمادی الثانی کا پہلا جمعہ ہمیں عطا کرا۔ آج کے دن اس خاص عمل کو پڑھ کر، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرواؤ اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ، تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہول ناکیوں سے بھرا ہوا ہے، میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل، میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے، میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں، میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں، استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی پہ دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے، یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے پیدا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہے یہ کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے، ترتیب صحیح ہوگی وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سفر نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔
پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش پیش رہے گی، آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہار یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہار یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہار یا جبار کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہار یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار یا جبار کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہار یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبار بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی۔ حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں، بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اور درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہار یا جبار کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں، انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے، دیوار پہ پھینکا کرے پانی کو، چھڑکا کرے، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس آپ نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا، ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں، کوشش کرا کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں تو یقین کریں کامیابی کی کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامۂ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔